ملت ٹائمز کی آڈیو بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، ہندوستان میں جہاں بہت سارے مسائل زیر بحث ہے، وہی ان میں ایک اہم مسئلہ آسام میں حق شہریت کا ہے۔ آسام کے 5 لاکھ سے زائد لوگوں کو ڈی ووٹر یعنی ڈاؤٹ فل قرار دے کر ان سے شہریت کا حق چھین لیا گیا ہے، ان کی شہریت مشکوک قرار دے دی گئی ہے اور رائے دینے کا اب ان کے پاس کوئی حق نہیں رہا۔ اس کے علاوہ مزید 48 لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کی شہریت پر خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے۔ آسام میں ان دنوں NRC کا کام چل رہا ہے، یعنی شہریت کے اندراج کا کام جاری ہے، اور شہریت کے ڈاکومنٹس اور شہریت کے ثبوت کے لیے جو ڈاکومنٹس مانگے جا رہے ہیں اس میں ایک پنچایت سرٹیفکیٹ بھی ہے۔ گوہاٹی ہائی کورٹ نے 2017 کے فیصلے میں اس کو انویلڈ قرار دے دیا تھا، جس کی بنیاد پر 48 لاکھ لوگوں کی شہریت خطرے میں ہے، اور اسی بنیاد کی بنا پر ان دنوں سپریم کورٹ میں فیصلہ مقدمہ زیر بحث ہے۔ آج 22 نومبر کو اس سلسلے میں سماعت ہوئی تھی۔ سماعت کے دوران جمعیت علماء ہند کے صوبہ آسام کے صدر مولانا بدر الدین اجمل اور معروف سیاسی رہنما وہاں موجود تھے۔ آج پورے دن سپریم کورٹ میں کیا ہوا، آئیے ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں۔ قومی رجسٹر برائے شہریت NRC میں اندراج کے لیے جاری شدہ پنچایت سرٹیفکیٹ کو کالعدم قرار دینے والے گوہاٹی ہائی کورٹ کے فیصلہ کے خلاف جمعیت علماء ہند کے عرضے پر آج سپریم کورٹ کی 2 رکنی بینچ نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ امید ہے اگلے کچھ دنوں میں اس پر فیصلہ سنایا جائے گا۔ آج کی سماعت کے بعد اپنے رد عمل میں جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا سید محمود اسد مدنی اور جمعیت علماء آسام کے صدر مولانا بدر الدین اجمل نے اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں انشاءاللہ انصاف ملنے کی پوری امید ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کی سماعت کے دوران جج صاحبان نے کہا ہے کہ جن لوگوں کے پاس پنچایت سرٹیفکیٹ کو رد کر دیا گیا ہے ان کے پاس دوسرے ڈاکومنٹس موجود ہیں، اور پنچایت سرٹیفکیٹ صرف اس بات کو ثابت کرنے کے لیے تھا کہ فلاں کی بیٹی تھی، فلاں جگہ اس کی شادی ہو گئی، اس لیے صرف پنچایت سرٹیفکیٹ کے رد ہونے کی بنیاد پر ان کو نیشنل رجسٹر برائے شہریت میں اندراج ہونے سے محروم رکھنا اور ان کو ہندوستانی شہریت سے بے دخل کرنا بہت بڑا ظلم ہوگا۔ اس لیے ان کو دوسرے ڈاکومنٹس وغیرہ سے اپنی شہریت ثابت کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ البتہ پنچایت سرٹیفکیٹ ویلڈ ہے یا نہیں، اس پر کورٹ نے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ مولانا بدر الدین اجمل جو اس کیس کی سماعت کے دوران عدالت میں موجود تھے، انہوں نے ملت ٹائمز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ آسام گورنمنٹ اور مرکزی گورنمنٹ کے وکلاء نے گوہاٹی ہائی کورٹ کے فیصلہ کو برقرار رکھ کر پنچایت سرٹیفکیٹ کو انویلڈ قرار دینے کی وکالت کر رہے تھے، جو انتہائی افسوسناک ہے۔ انہوں نے بتایا سابقہ حکومت کی بنائی ہوئی کیبنٹ کمیٹی نے جس پنچایت سرٹیفکیٹ کو تسلیم کیا تھا اسی کو موجودہ گورنمنٹ انویلڈ قرار دینے پر تلی ہوئی ہے، جو بے حد شرمناک بات ہے۔ مولانا اجمل نے بھی کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جمعیت علماء کے وکلاء کی ٹیم میں سے سینئر وکلاء راجو راما چندرن اور سینئر وکیل BH مار لاپلے نے زبردست بحث کی، دلائل کے ساتھ متاثرین کے انصاف کی وکالت کی۔ سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ عدالت کا فیصلہ لاکھوں لوگوں کی شہریت پر اثر انداز ہونے والا ہوگا، کیونکہ اگر سپریم کورٹ نے پنچایت سرٹیفکیٹ کو ویلڈ تسلیم کر لیا، جیسا کہ آسام کی سابقہ کیبنٹ کمیٹی نے فیصلہ دیا تھا اور رجسٹرار جنرل وغیرہ نے اسے تسلیم کیا تھا، تو 47 لاکھ سے زائد آسام کے عورتوں کی شہریت سے خطرہ ٹل جائے گا اور ان کو راحت ملے گی۔ اور اگر سپریم کورٹ نے گوہاٹی ہائی کورٹ کے فیصلہ کو برقرار رکھتے ہوئے پنچایت سرٹیفکیٹ کو انویلڈ قرار دیا تو ان لاکھوں عورتوں کی شہریت میں خطرہ پڑ جائے، ان لاکھوں لوگوں کی شہریت خطرہ میں پڑ جائے گی۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ آسام میں قومی رجسٹر برائے شہریت NRC کی تیاری کا کام گزشتہ 3 سالوں سے سپریم کورٹ کی نگرانی میں چل رہا ہے۔ سپریم کورٹ کی نگرانی میں جن ڈاکومنٹس کو NRC میں اندراج کے لیے قابل قبول تسلیم کیا گیا تھا ان میں سے ایک پنچایت سرٹیفکیٹ بھی تھی۔ پنچایت سرٹیفکیٹ کا مطلب شادی کے بعد یا کسی اور وجہ سے گاؤں سے دوسرے گاؤں منتقل ہونے والوں کے لیے لنکیج سرٹیفکیٹ کے طور پر کام کرنے کا مطلب ہوتا ہے، مگر اس درمیان 28 فروری 2017 کو گوہاٹی ہائی کورٹ نے اپنے ایک فیصلہ کے ذریعے NRC میں نام اندراج کے لیے پنچایت سرٹیفکیٹ کو انویلڈ قرار دے دیا تھا، جس سے آسام کے تقریباً 48 لاکھ لوگوں کی شہریت پر خطرے کی تلوار لٹک گئی ہے۔ ان میں مسلمانوں کے ساتھ دوسری قوم کے لوگ بھی شامل ہیں۔ معاملہ کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا سید محمود اسد مدنی، جمعیت علماء ہند صوبہ آسام کے صدر اور آل انڈیا یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کے قومی صدر رکن پارلیمنٹ مولانا بدر الدین اجمل کے زیر نگرانی سینئر وکلاء کی ٹیم نے گوہاٹی ہائی کورٹ کے فیصلہ کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ وکلاء کی ٹیم میں بمبئی ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے سینئر وکیل BH مار لاپلے، ایڈوکیٹ راجو رام چندرن، ایڈوکیٹ اعجاز مقبول، ایڈوکیٹ شکیل احمد، ایڈوکیٹ نظر الحق مسار بھیا، ایڈوکیٹ عبدالصبور وغیرہ شامل ہیں۔ امید ہے آئندہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے گا اور آسام کے لاکھوں لوگوں پر شہریت کی جو تلوار لٹک رہی ہے وہ خطرہ ٹل جائے گا اور جو ہندوستانی ہے انہیں ہندوستانی کہا جائے گا۔